آج کل ہر دوسرا شخص ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض میں مبتلا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ذہنی امراض پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں حمزہ الباز اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا کی 10% سے زیادہ آبادی کو لاحق ہے، لیکن ہم ایز اے سوسائٹی اس کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ ڈپریشن کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دوسری بیماریوں کی طرح نظر نہیں آتی۔ یہ بیماری انسان کے خیالات، اس کے بیہیویئر اور فیلنگز کے ذریعے آبزرو کی جا سکتی ہے، نہ کہ دوسری بیماریوں کے سمٹمز جیسے کہ بخار یا الٹی آنا وغیرہ سے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ڈپریشن کو سیریس لینا تو دور، بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کسی کو بتائیں کہ فلاں شخص کو ڈپریشن ہے تو آگے سے کیا جواب ملے گا؟ ڈپریشن کچھ نہیں ہوندا، عشق دا بخار ہے، آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یار انہوں کیا موبائل کٹ چلایا کر۔ دیکھیں جی، سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس بیماری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ ڈپریشن کا علاج کرنے سے پہلے ہمیں اس کے سمٹمز اور وجوہات کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے سمٹمز میں اداسی، غصہ، جرم اور نا امیدی کے مستقل احساسات شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ سمٹمز، جن میں لوگوں سے کنارہ کر لینا، خود کو اپنے بستر تک محدود کر لینا، نیند کے مسائل یا بھوک میں نمایاں تبدیلیاں شامل ہیں۔ آخر میں اس کے خیالات سے متعلق سمٹمز، جن میں کمزور خود اعتمادی، خودکشی کے خیالات اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لینا شامل ہے۔ ڈپریشن کی علامات کم سے کم ایک ہفتے تک رہ سکتی ہیں اور یہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامات مہینوں یا سالوں کے عرصے میں آ بھی سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں۔ جو شخص ایک بار ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کے مستقبل میں دوبارہ ڈپریشن کا شکار ہونے کے چانسز بھی رہتے ہیں۔ ان خیالات، احساسات اور طرز عمل کو ڈپریشن کی علامات کے طور پر سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ڈپریشن انسان کا خود کا فیصلہ ہے، یعنی ایک انسان نے سارا دن سست رہنے اور سونے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا پھر اس نے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہ خیالی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات پر۔ ہمارے خیالات، احساسات اور طرز عمل ہمارے دماغ میں کیمیکلز کی ایک پیچیدہ سیریز سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی اصل وجوہات کو صحیح طرح سمجھا نہیں گیا، لیکن ہمیں ان عوامل کا اندازہ ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ انسانی دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر ہارمونز میں تبدیلی ڈپریشن کا بڑا باعث بنتی ہے، اور ڈپریشن کے علاج میں استعمال کی جانے والی بہت سی ادویات ان نیورو ٹرانسمیٹر ہارمونز کی سطح کو بڑھا کر کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جینیات بھی ڈپریشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے والدین یا ان کے والدین میں سے کسی کو ڈپریشن رہا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری میں کسی کو ڈپریشن تھا تو لازمی آپ کو بھی ہوگا۔ بہرحال چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آخر پہ آپ کا ماحول اور معاشرہ ڈپریشن میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ غربت میں رہنا، کسی تکلیف دہ واقعے کا سامنا کرنا یا دیگر دباؤ والے حالات اس کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ڈپریشن کی ہمیشہ کوئی واضح علامت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اکثر انسان نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اتنا افسردہ کیوں محسوس کر رہا ہے۔ ڈپریشن کے علاج میں عام طور پر سائیکو تھراپی اور ادویات شامل ہیں، لیکن ڈپریشن کے سٹارٹنگ سٹیج میں جب انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، تب اسے کوئی سننے والا اور تسلی دینے والا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن کوئی حالات کا مارا ہو یا محرومی کا، محبت کا ڈسا ہو یا نفرت کا، ہمارے معاشرے میں مرہم رکھنے کی ریت ہی نہیں ہے۔ کسی کی نیند ٹوٹے یا خواب، دل ٹوٹے یا ہمت، ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں۔ تسلی اور محبت کے دو بول ہر زخم کا علاج بن سکتے ہیں۔ اس علاج میں مہارت حاصل کیجئے، مسیحا آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی معجزے کا نہیں، آپ کی محبت کا منتظر ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔